الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے My hijab is my identity، یعنی میرا پردہ، میرا حجاب یہ میرا تشخص ہے، میری پہچان ہے، اسی کے ذریعے میری شناخت ہونی چاہیے. میرے عزیز ساتھیوں، اس پر انشاءاللہ دو چند باتیں میں آپ کے گوشگزار کروں گا، مگر اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اس ٹاپک پر کیوں بات کر رہا ہوں. کرناٹکا کی ایک کالج میں ہماری مسلم بہنوں کو حجاب کو لے کر بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک جمہوری ملک میں، ڈیموکریسی کنٹری میں، جہاں پر ہر انسان کو اپنے پہناوے کو لے کر، اپنی بات چیت کو لے کر، اپنے لباس کو لے کر مکمل فریڈم حاصل ہے، جہاں پر ایک سکھ خاتون کچھ بھی پنجابی شلوار سوٹ پہن سکتی ہے، ایک ہندو خاتون ساڑی پہن سکتی ہے اور اپنا سر بھی ڈھانک سکتی ہے جب اپنے بڑوں سے وہ ملتی ہے، ایک عیسائی خاتون جو ہے، خاص طور پہ جو نن ہے، وہ کمپلیٹلی مکمل حجاب جو نا ایک نن کے جو کپڑے ہوتے ہیں جو ان کی پوری باڈی کو کور کر دیں وہ پہن سکتی ہے. لیکن وہیں پر ایک مسلم خاتون کے لیے اور کالج سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ باضابطہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، وہاں پر انہیں روکا جانا، روکنے کی کوشش کرنا، یہ آپ جانتے ہیں کیسا جو نا مذمت ناک عمل ہے. اللہ دنیا کو ہدایت عطا فرمائے، میری یہ دعا ہے. اور یہاں پر اس گفتگو کے دو چند پہلو ہیں. پولیٹیکل پہلو ایک ہوتا ہے جس پر انشاءاللہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، ایک اسلامک پہلو ہے حجاب کی دراصل حیثیت کیا ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم تھوڑی بہت روشنی ڈالیں گے. اور آخر میں ذمہ دار کون ہے، آخر میں ہم بات کریں گے. لہذا میری گزارش ہوگی کہ آپ یہ ضرور جانیں کہ ذمہ داری کس کی اور حل کیا ہے ان مسائل کا. انشاءاللہ یہ دو اہم نکتے سب سے اینڈ میں آئیں گے، لہذا خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ ہمارا پیغام پوری دنیا کے کونے تک پہنچے کہ حجاب کی اہمیت کیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے مسلم خواتین کے لیے ایک بہت ہی اہم رہنما اصول فراہم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں پردے کا حکم دیا ہے. میں اللہ رب العزت کا حکم بیان کر رہا ہوں، لہٰذا کوئی یہ نہ خیال کرے کہ بہت سی خواتین کو، ایون یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی ہم جب کہتے ہیں کہ آپ حجاب کریں تو وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں حجاب نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ حجاب ورڈ قرآن میں نہیں ہے. آپ کو قرآن کو اپنے دنیاوی الفاظ سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو قرآن مقدس کی معانی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو حکم دیا اپنی نگاہیں نیچی کرے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. پھر اس کے بعد مومن خواتین کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. پھر ایک لمبی لسٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ مومن خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں، شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور ہمیشہ ایک ایکسٹرا چادر اپنے سینے پر رکھیں جو ان کے دراصل آپ کو معلوم ہے کہ ان کی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرتی ہو، ان کے جسم کے بناوٹ کو ظاہر نہیں کرتی ہو. پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ان کا بناؤ سنگھار کسی پر ظاہر نہ ہو سوائے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بیان کی ہے، سوائے ان کے شوہر کے، ان کے بچوں کے، ماں باپ کے جو قریبی آپ کو معلوم ہے امیڈیٹ فیملی جسے ہم کہتے ہیں، ان تک وہ الاؤڈ ہے. یہ جو زیب و زینت کا ظاہر نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں میرا چہرہ کھلا ہو تب بھی میں زیب و زینت بچا سکتی ہوں، میرے بال نظر آ رہے ہوں تب بھی میں زیب و زینت بچا سکتی ہوں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے صاف صاف کرا کہ ان کا جو بناؤ سنگھار ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے. اللہ میری ماؤں بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے، ان سکالرز کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو چند خواتین، چند لبرل خواتین کو راضی کرنے کے لیے، آپ جانتے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں، ہے نا، جو ایک دم بالکل اوپن مائنڈڈ، برین واش کرتے ہیں ہماری مسلم امت کا، اور ایسا ایزی دین پہنچا رہے ہیں کہ بس آپ کچھ بھی کرو، سب آزاد ہے بھائی، سب ایک دم بالکل. پردہ ضروری نہیں ہے، حجاب اسلام میں نہیں ہے، جو نا نمازوں کی سنتیں اسلام میں نہیں ہے، صرف فرض پڑھ کر فارغ ہو جاؤ، اس میں بھی جاب پر ہو تو فرض سکپ کر سکتے ہو، رات میں پڑھ لو. اتنا آسان دین، آپ اس کی طرف نہ جائیں. اگر آپ کو واقعی دین کی طرف آنا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. قرآن کی ایک اور آیت ہے
جس میں اللہ نے فرمایا قل لازواجی کا، اے نبی آپ، یا ایھا النبی قل لازواجی کا، اپنی ازواج سے کہیں، و بناتی کا، اپنی بیٹیوں سے کہیں، و نساء المؤمنین والمؤمنات، عام مسلم عورتوں کو بھی کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، انہیں کہیں کہ وہ پردے میں رہیں، چادر میں خود کو ڈھانپے رکھیں، تاکہ کس وجہ سے؟ کیونکہ جب وہ کور کرتی تو ان کی ایک ایکچول شناخت جو وہ نہیں ہوتی، جس سے وہ کسی قسم کی ایذا رسانی سے محفوظ و معمون ہوتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان آیات سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مرد کی بنسبت خواتین کو زیادہ کپڑے پہنے تاکہ وہ برائی کو دعوت نہ دیں۔ نمبر 2، ایک اور بات یاد رکھیں، ایک آیت ہے جو اس کی مکمل وضاحت کرتی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا اے بنی آدم، میں نے تمہیں لباس عطا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تم اپنے آپ کو کور کرو، اپنے اعضاء مت دکھاؤ، لیکن اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اور تقوی کا لباس کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ آپ کے بال بھی کھلے ہوں، چہرہ بھی دکھ رہا ہو، آستین بھی آپ کے کرتے پہ نہ ہو، ٹائٹ آپ نے لباس پہنا ہو، سی تھرو آپ نے لباس پہنا ہو، ٹرانسپیرنٹ آپ نے ٹاپ پہنا ہو، شارٹس آپ نے پہنے ہوئے ہو، ٹانگیں آپ کی نظر آ رہی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تقوی ادھر ہے میرے، تقوی ہے، آپ لباس کو دیکھو ہی مت، آپ میری باڈی کو مت دیکھو، میرے تقوی ادھر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بیوقوف بنانے والے کام ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ لباس التقوی جو اللہ نے فرمایا ہے، اس کے لیے ایک ہمارے ایک بہترین ساتھی ہیں، ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے، مولانا سلمان اظہری، بڑے فیمس عالم دین ہیں۔ ان کا ایک جملہ مجھے کچھ عرصہ پہلے میں نے ان کی یوٹیوب پہ دیکھا تھا، بہت پیارا، کہ اگر پردہ مان لیں کہ کوئی حقیر شے ہوتی یا کوئی بری چیز ہوتی، تو دنیا کی سب سے اسٹرانگ خاتون، دنیا کی سب سے عظیم خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر پہ پردہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ حجاب بڑی اہمیت کا حامل ہے میرے عزیز ساتھیوں، لہٰذا اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ حجاب کتنا اہم ہے۔ اب آ جائیں ہم اس کا جو دوسرا پہلو ہے، حجاب کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ سب سے بڑا اہم ہے مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سی خواتین ہمارے آپ کو معلوم ہے مکس ہیں، ماڈرن لبرل مسلمز ہیں، کہ وہ بظاہر جو نا شلوار سوٹ جسے کہتے ہیں وہ پہنتی ہیں، جن میں ان کے مطلب ہاتھ بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی آستین بہت ہی کونیوں کے اوپر ہوتی ہے یا اس سے بھی اوپر ہوتی ہے، انڈر آرمز بھی نظر آتے ہیں، بال مکمل نظر آتے ہیں، چہرے کی پوری بناوٹ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ بہت سے لباس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلے کی بناوٹ اور نیچے تک ہوتی ہے، اور پھر بھی انہیں لگتا ہے کہ نہیں انہوں نے صحیح ادب کا لباس پہنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلا کوشچن یہ کہ حجاب کیسا ہو، تو میں آپ کو بتا دوں حجاب ایسا ہو کہ جو آپ کے بدن کی بناوٹ کو کمپلیٹلی ڈھانپ دے۔ بناوٹ کا مطلب آپ جانتے ہو، آپ کا فگر ظاہر نہ ہو رہا ہو، اتنا ٹائٹ، اتنا چست، اتنا ریویلنگ ہرگز نہ ہو کہ آپ نے لباس پہنا بھی ہے اور لگے کہ آپ نے لباس نہیں پہنا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، بالخصوص آج کل تو برقعے اتنے ٹائٹ ہو رہے ہیں کہ جس میں جو نا اوپری جو بناوٹ ہے عورت کے جسم کی وہ نظر آ رہی ہے، اور جو نچلا بدن ہے اس کی بھی جو پوری بناوٹ نظر آتی ہے، اور خواتین پھر بھی جو نا اس طریقے سے ٹک ٹاک اور وہ سب ریلز بھی بناتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم حجابی ہیں، پھر بھی ایسا نہیں ہے۔ اتنا ڈھیلا آپ کا لباس ہو کہ آپ کے بدن کی بناوٹ ظاہر نہ ہو رہی ہو، ہرگز کو یہ نہ اندازہ کرے کہ آپ کی جو جسم کی بناوٹ ہے وہ کیسی ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 2، اور آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ جو قرآن نے جس حجاب کا ذکر کیا وہ کیا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، بناؤ سنگھار آپ کا ظاہر نہ ہو۔ لہٰذا جب بناؤ سنگھار ظاہر نہیں کر سکتے تو بناوٹ کیسے ظاہر کر سکتے، اس سے آپ کو گریز کرنا ہوگا۔ تو نمبر 2 آپ کو خیال رکھنا ہے سی تھرو نہ ہو، اتنا ہلکا، اتنا جو نا جالی دار، اتنا ٹرانسپیرنٹ نہ ہو کہ آپ نے بھلے ڈھیلا پہنا ہو لیکن اس میں آپ کے اندر کے جو کپڑے وہ نظر آ رہے ہوں، آپ کے اندر کی جو جلد کی رنگت ہے وہ نظر آ رہی ہو، آپ کے بال اس میں سے چھلک رہے ہوں، ان کی چمک نظر آ رہی ہو، تو ایسا بھی لباس، ایسا بھی جو ہے نا کسی فائدے کا نہیں ہے۔ نمبر 3 آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے اتنا خوشبودار نہ ہو۔ آپ نے حجاب کیا، وہ اچھا حجاب کیا ہے، لیکن اتنی مہک آ رہی ہے کہ جب آپ گزر رہے ہو تو لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے۔ میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو ریکارڈ کیا آپ کے لیے کہ عورتوں کی دو خطرناک غلطیاں، اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی خاتون اگر مسجد آتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے، اسمیل سٹرونگ ہے کہ مردوں کو اپنی طرف وہ جو نا پرووک کر رہی ہے، ایسی کنڈیشن میں ایسی عورت کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4 آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ایسا لباس نہ ہو کہ جو لوگوں کے، مردوں کے مشابہ ہو، یعنی حجاب ہے، پردہ ہے، مان لو آپ نے کسی مرد کا جبہ پہن لیا، اب جبہ ریویلنگ تو نہیں ہے لیکن ہے وہ مرد کا،
یا آپ نے کوئی ایسا شرٹ پہن لیا کہ جو بڑا شرٹ ہے، آپ کی جسم کی بناوٹ ظاہر نہیں ہو رہی ہے اور بالکل ڈھیلا بھی ہے لیکن دکھ رہا مردوں کی طرح، اس سے بھی آپ کو گریز کرنا ہے۔ اور آخری بات، پردہ ہو لیکن اسلامی شعائر میں سے ہو۔ لباس میں ویسے تو کوئی اسلام نے پرٹیکولرلی کوئی کرتے کا ڈیزائن آپ کو نہیں دیا، لیکن آپ کو خود کو سینس ہے کہ یہ مسلمانوں کا برقع ہے اور یہ کرسچنز عیسائی خواتین کا اپنا جو ایک کلچرل جو ان کا کپڑا ہے، یہ پردہ وہ بھی ہے، مکمل برقعے جیسا دکھتا ہے، لیکن آپ وہ نہیں پہن سکتے اپنے سر کو کور کرنے کے لیے کیونکہ تشابہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو یہودی خواتین ہیں، نیو یارک میں ایک علاقہ ہے بروکلن، وہاں پر پورا یہودیوں کا محلہ، آپ چلے جائیں تو آپ کو ان سے ایک نصیحت سیکھنے کو ملے گی کہ وہ ہمیشہ ہر حال میں ان کا چھوٹا بچہ، بڑا بچہ، نوجوان لڑکا، لڑکی، عورت، سب کے سب جو ان کا جو ایک لباس ہے نا، اوتھنٹک ڈریس کوڈ اسی میں ہوتے ہیں۔ چاہے گرمی کتنی ہی پڑ رہی ہو، وہ اتنا گرم ہوتا ہے، کوٹ سوٹ ان کا جو مردوں نے پہنا ہوتا ہے اور ان کی عورتوں نے جو جسم کور کیا تھا پورا کور ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہاں پر ان کا اسکارف ہوتا ہے، لیکن آپ نے ان کو کاپی نہیں کرنا، اپنا اسلامی جو تشخص ہے، آئیڈینٹی، اسے برقرار رکھنا ہے۔ آ جائیں اب آپ کی طرف، ہم دوسری طرف چلتے ہیں رخ کی، اس کا پولیٹیکل ویو جو ہے نا حجاب کا، کہ اب دنیا ایک سازش کر رہی ہے کہ یہ جو اسلامی شناخت ہے، اسلامی تشخص ہے، اسے مٹایا جائے۔ مردوں کے ساتھ کیا سازشیں ہو رہی ہیں؟ انہیں نماز سے روکا جا رہا ہے، ان کے اندر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، ان کو موبائل اور انٹرنیٹ کا ایزی ایکسس دیا جا رہا ہے، 24 گھنٹے وہ پورنوگرافی اور باقی سب چیزوں میں لگے ہوتے ہیں، تو اسلامی تشخص آئیڈینٹی ختم ہو رہی ہے۔ لہٰذا نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے زبان سے یہ نکلتا ہے کہ نہیں، ضروری نہیں کہ کوئی بندہ مسلمان اسلام پر عمل کرے گا تو ہی مسلمان ہوگا، کچھ بھی کرو آپ، ایز لانگ ایز آپ مسلمان ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ نوجوانوں کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی، کالجز میں یہ تعلیمات دی جا رہی ہے، ان کے چہرے سے داڑھی کو بوجھ بتا کر انہیں جو نا ایک الگ آئیڈینٹی دی جا رہی ہے۔ خواتین کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا لباس نہیں ہے، آپ بھی دوسری خواتین کی طرح بولڈ اینڈ کچھ بھی کر سکتے ہو، آزادی ہونی چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں مل کر اس جو نا پوری سازش کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں سازش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف یوروپین اور امریکن کنٹریز میں حجاب بین نہیں ہے، بلکہ یہاں تو مذہبی آزادی ہے۔ یقیناً فرانس ایک اکلوتا یوروپین ملک ہوگا جو اس پر سب سے زیادہ سختی کرتا ہے، کیونکہ فحاشی میں وہ ٹاپ نمبر پر ہے، لیکن باقی کنٹریز میں نہیں سختی نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ مسلم کنٹریز کی طرف نظر کریں گے تو وہاں پر بھی اب کانسیپٹ یہ ہے کہ حجاب پہننے والی لڑکی کو دقیانوسی، ایکسٹریمسٹ اور جو ہے نا بہت ہی پرانے خیالات کی سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے پاکستانی ڈرامے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کسی عورت کو اچھا اور مہذب بتانا ہے تو وہ آپ کو کھلے بالوں میں نظر آتی ہے، کسی عورت کو غریب اور پچھڑی ذات کی بتانی تو آپ کیا کریں، تو آپ کو ڈائریکٹر کیا کرتا ہے، اس کو حجاب پہنا دیتا ہے تاکہ یہ لگے کہ یہ غریب ہے۔ آج صبح ہی میں نے مطالعہ کیا ایک جو نا بہترین آرٹیکل کسی ہمارے دوست محمد نواز چندوانی انہوں نے شیئر کیا تھا، اس کی غالباً آپ کو اسکرین شاٹ یہاں نظر آ رہی ہوگی اور لنک آپ کو ملے گی کہ حجاب اراؤنڈ دی ورلڈ اسپیشلی ان مسلم کنٹریز، تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ مسلم کنٹریز میں اگر آپ لے لیں تو ایجپٹ ہے، آذربائیجان ہے اور اس کے علاوہ جو ہے الجیریا، یہ مسلم ممالک مانے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی حجاب کو باضابطہ جو ہے ایکسٹریمسٹ سمجھا جا رہا ہے، بلکہ ان میں سے بہت سی ایسی جگہ ہیں جنہوں نے ایک بیچ مہم چلائی تھی کہ ورک پلیس جو ہے وہاں پر حجاب نہ ہو تاکہ ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو حیرت نہیں ہوگی، یہ وہ ممالک جو سب سے زیادہ حافظ قرآن پروڈیوس کرتے ہیں، جہاں پر ہمیشہ مسلم جو ہے ایک ہسٹری نظر آتی ہے، پیچھے سے آپ کو تقریباً ہزاروں سال کی ایک تاریخ نظر آتی ہے، لیکن یہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہے کیونکہ پوری دنیا مل کر سازش کر رہی ہے کہ اس انسان کو انسان رہنے دیجئے، مسلمان نہ بنایا جائے۔ یہ اگر مسلمان بن گیا تو یہ پوری دنیا پر ہو سکتا ہے کہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں پر محنت ہو رہی ہے، ہماری خواتین کو اس سے برگشتہ کیا جا رہا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں مس مسکان کو کہ انہوں نے الحمدللہ، آپ کو معلوم ہے کہ کیا عمل کیا انہوں نے، کہ لوگوں کے سامنے للکار کر یا ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی، ہم کسی ایک خاتون کے ہیرو بنانے کے قائل نہیں ہیں، وہ جتنی بھی احتجاج کرنے والی خواتین تھی یا دنیا بھر میں اپنے حجاب کے لیے لڑنے والی جتنی بھی خواتین ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یقیناً یہ اقدام بہت اچھا کیا آپ نے، الحمدللہ اللہ آپ کو اجر دے گا، دنیاوی اجر کی فکر نہ کریں، شہرت کی فکر نہ کریں، اللہ اجر دے گا آپ کو۔ لیکن at the same time میں کنڈیم کرتا ہوں اپنے آپ کو اور ہم جیسے ایسے ہزاروں مسلمانوں کو جنہیں اپنی بہنوں کو وہ لباس پہنا کر کالج نہیں بھیجنا، لیکن کوئی اور گئی بھی ہے، اس نے ایک اچھا کام کیا تو اس کو ہم تعریف کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ اچھا آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ اپنی بچی کو بھی کل سے اسی لباس میں بھیجیں، وہ ہم سے نہیں ہوگا۔
کوئی کہے کہ اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو کہیں کہ کل سے اس لباس میں رہیں، وہ ہم نہیں کر رہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، لہٰذا ضرورت ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کریں۔ میں امریکہ میں ہوں، میں آپ کو بتاؤں یہاں پر کئی خواتین جنہوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ، پر مطلب میرے سامنے، میری مسجد میں ہمارے سامنے شہادت میں نے بھی کئی خواتین کو کروائی ہے۔ جس مومنٹ میں وہ حجاب پہنتی ہیں، جب وہ مسلمان بنتی ہیں، زار و قطار روتی ہے اور کہتی ہے کہ آج ہم خود کو پروٹیکٹڈ محسوس کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں کھا جانے والی نظروں سے نہیں دیکھ رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج انشاءاللہ آج سے آنورڈز دنیا ہمیں تقدس کی اور عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کی جو زندگی میں ہر بندہ انہیں صرف ایک کام کے لیے دیکھا کرتا تھا، یہ یہاں کا کلچر ہے، اور وہ شاید وہ خاتون بھی اس بات کو برا نہیں مانتی ہوگی، لیکن ایک ایج کے بعد جب میچورٹی آتی پتہ چلتا ہے کتنے بوائے فرینڈز میں نے بدل لیے، کتنے بستر میں نے تبدیل کر لیے، کتنی مرتبہ میں جذبات میں آ گئی ہوں، کیا زندگی بھر یہی کروں گی؟ پھر انہیں احساس ہوتا ہے، اور پھر اسلام کی جو تعلیمات کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ پھر جب پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے یہ مذہب ہے جو عورت کو تقدس دیتا ہے، یہ وہ مذہب ہے جو عورت کو اس کی عزت دیتا ہے، اس کا وقار دیتا ہے، اس کا تحفظ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اسلام لاتے ہیں۔ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ میں خواتین سب سے زیادہ اسلام قبول کر رہی ہیں، اور ان کی اسلام قبول کرنے کی ایج ہے 25 سے 40 سال، یعنی اس ایج کی خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ یہ حجاب انہیں تحفظ دیتا ہے، یہ سوچ انہیں تحفظ دیتی ہے۔ مگر میرے بھائیوں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہم تو بلکہ ہمیشہ جو ہے نا بری نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہم تو ہمیشہ اپنی ماؤں بہنوں کو اس حجاب سے دور رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بس کسی ایک کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں خود یہ کام کرنا ہوگا، ذمہ داری لینی ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یہاں پر امریکہ میں جن بچیوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے، حجاب پہنتی ہے، آپ کو معلوم ہے وہ اتنا اچھا حجاب پہنتی ہے کہ وہ دنیا کو حجاب کے لیے قائل کر سکتی ہے، وہ کنونس کر سکتی ہے کہ آپ کو حجاب ہی پہننا چاہیے۔ وہ اپنے ماں باپ کے ڈر سے، خوف سے، ڈنڈے کے زور سے مسلمان نہیں بنتی، بلکہ وہ ایسی ہوتی ہے کہ جن کو اس کی اہمیت پتہ ہوتی ہے۔ ان کو کالج میں کہیں اور جب کوئی کہتا ہے نا کہ یہ آپ نے کیوں پہنا ہے، تو اس کا صحیح جواب دیتی ہے، اس کی اہمیت بتاتی ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ آپ بھی اپنی اولاد کے دل میں اسلام کی اور حجاب کی محبت ڈالیں، ڈنڈے سے مار کے مسلمان نہ بنائیں۔ آج آخر میں بات کرتا ہوں اس کا حل کون ہے اور ذمہ دار تو ہم ہی ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو کرناٹکا کا انسیڈنٹ ہوا ہے، اس سے ہمیں ایک نصیحت لینی چاہیے کہ ایسے بہت سے اننیسیسری کے اخراجات جو ہم کرتے ہیں، خرچے جو ہم کرتے ہیں، میری مراد یہ نہیں ہے کہ ان جگہوں پہ خرچہ نہیں ہونا چاہیے، ریڈیوس کریں۔ اب وہ پیسہ جمع کر کے ہر بڑے شہر میں مسلم خواتین کے لیے کالجز بننا چاہیے۔ میں اپنے تمام لیڈر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بہت سارے جو نا بہت سارے سماجی پروگرامز ہوتے ہیں، ایون دینی اجتماعات ہوتے ہیں، ایون مزارات کے درگاہوں کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، ان میں ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ میں اس کی طرف سے آپ کو جو نا بیزار نہیں کر رہا ہوں، آپ میرے جملے کو مت پکڑنا کہ امام صاحب نے درگاہ یا مزار کے خلاف بولا، بالکل نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پر اگر آپ 1000 کر رہے ہو تو وہاں پر آپ 100 خرچہ کرو، لیکن آپ باقی کی 900 آپ کہاں لگاؤ گے؟ اب اس سلسلے میں تعلیمی میدان پہ لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری بچیوں کو غیروں کے ساتھ میں جا کر کو ایڈ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے کالجز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پر ان کو یہ مسئلہ ہو۔ اپنا کالج ہو، اپنے اسکول ہو، جہاں پر مکمل آزادی کے ساتھ میں وہ جو نا یہ کام کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو میرے تمام لیڈران سے گزارش کروں گا کہ خود کا ہر بڑے شہر میں یہ انیشیٹو لیں کہ تمام جو اگر سال میں ہم 10 پروگرام کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہمارے مسلم محلوں میں کیا ہوتا ہے، پروگرام ہوتے ہیں، ہر پروگرام میں کوئی 10 20 ہزار 50 ہزار کا خرچہ آتا ہے، 10 کی جگہ 2 پروگرام کر لیں سال کے، بس ایک آپ میلاد النبی کا اور ایک اور کوئی پروگرام کر لیں، یہ طے کر لیں کہ بھائی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی شناخت بھی باقی رہے گی اور پروگرامز آپ ریڈیوس کریں۔ اور اب آپ کو وہ جو پیسہ ہے وہ لگا کر کالج کا انیشیٹو لیں، پورے محلے ایک ہو جائیں، متحد ہو کر اہل سنت و جماعت کی متحد ہو کر مسلمانوں کی آپ کالجز بنائیں تاکہ انہیں دقت نہ ہو۔ اور جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی خواتین کی ہیں جو ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر بغیر حجاب کے ریویلنگ کلوتھ میں بناتی ہیں، ویڈیوز بناتی ہیں۔ ہم انہیں لائک اینڈ فالو دیکھ کر انہیں ملینئرز بنا رہے ہیں، انہیں لکھپتی بناتے ہیں۔ میرے بھائی، اب اگر آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے نا تو ان کو نیچے دکھانا ضروری ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی حجابی خاتون کا ہم ویڈیو لائک نہیں کرتے،
یا مان لو کسی حجابی خاتون کے کوئی بارے میں کوئی چیز ہے تو ہم پسند نہیں کرتے، لیکن کوئی ریویلنگ ہو لائک بھی کرتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، مسلسل دیکھتے ہیں، کیوں؟ اور اس طریقے سے ان کی ویڈیوز بڑھتی ہیں، اس پر فالوورشپ بڑھتی ہے، اس پر جو نا ان کا ویوز بڑھتا ہے، ان کے پیسے بنتے ہیں، نتیجے میں وہ آگے بڑھتی ہے اور یہ نیچے دبتی ہے، اور وہ آگے بڑھ کر ایک آئیڈیل بن جاتی ہے، قوم کا ایک ایسا چہرہ سامنے آتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے یار یہی دو چار عورتیں جو حجاب کے لیے لڑ رہی ہیں، باقی تو پوری دنیا ان کی برہنہ گھوم رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مقصد کسی قوم کسی جگہ کا جو نا تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس واقعے سے ہمیں نصیحت لینا ہے۔ آج یہ ایک مسئلہ حجاب کا جس پر کرناٹک حکومت ہمیں تنگ کر رہی ہے، کل یہ اور بڑے مسائل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پر پہلے سے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے آزادی تھی، پھر دوبارہ بین لگا، اب انشاءاللہ امید ہے کہ ہم پھر جیت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک مسئلہ نہیں، آگے اور پرابلمز ہو سکتی ہے۔ اپنی امت کو تعلیم دے، اپنے گھر کی بیوی بچوں کو پڑھائیں، اپنی بچیوں کو تعلیم دے، دین کی طرف راغب کرے، پوری امت ایک پلیٹ فارم جمع ہو جائے، انشاءاللہ پھر دیکھیں ہمارا کوئی کیسے بگاڑتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔